اتنی خوشی کا مقام ہے کہ جو بندہ بیان نہیں کر سکتا، ہمیں اپنی آزادی کا تحفظ کرنا چاہیے، پورے عزم و عزم صمیم سے کرنا چاہیے اور پورے ہوش و حواس سے کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کو صرف شور و غوغا میں نہیں گزار دینا چاہیے، پورے طریقے سے ایک باوقار قوم کے انداز سے یہ دن منانا چاہیے۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے اپنی طرف سے جو صورت والا سے قرآن پاک سورہ والا سے جو پیش کیا ہے، اس کو ترجمہ پیش کیا ہے، والا سے انسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں پیغام دیتا ہے زمانے کی قسم کھا کر کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جس میں یعنی عمل صالح، حق پہ رہنا اور صبر کرنا، یہ ایسے بنیادی اصول ہیں جو ہمیشہ تا قیامت تک رہیں گے۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، کسی بھی علاقہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی موسم ہو، آپس میں ایک دوسرے کو تقویت دینا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنا، انسانی ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا، اور حق و سچ کی بات کہنا، اور کبھی جب کوئی مشکل آ جائے تو اس میں تھوڑا سا صبر کر لینا اور صبر و تحمل سے بعد معاملے کو نپٹانا، یہ اقدار ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے، اور اس کو زمانے کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے کہ زمانہ ہر زمانے میں یہ چیز رہے گی، لیکن جو چیز والعصر انسان فی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، کون گھاٹے میں ہے؟ جو ان چیز پر عمل کرے گا۔ کون سی چیزیں؟ والعصر انسان فی خسر الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے سے مراد یہ کہ جنہوں نے عمل صالح کی، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کی آپس میں ایک دوسرے کو، حق کی، وتواصوا بالصبر، اور باہمی صبر کی ایک دوسرے کو۔ اس میں یعنی انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسے کبھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دوسرے کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے یوم آزادی کو، ہمیں یوم حریت کو باوقار انداز بنانا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی، بہت اطمینان ہوا کہ ارشد ندیم، جس نے نیزہ بازی میں دنیا میں اولمپک ریکارڈ قائم کیا، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کی طرف سے اس کی مکمل اور بہترین سے بہترین حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور اسے اس اعزاز کا مستحق گردانا گیا ہے، جس اعزاز کی بات میں نے پہلے کر چکا تھا کہ اس قسم کے اعزازات، یعنی یوم آزادی پر یوم پاکستان کا یعنی 23 مارچ کا دن ہے، ان دو دنوں میں ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جنہوں نے وطن کے لیے، قوم کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو، اور ان کو اسی اعزاز کا مستحق قرار دینا چاہیے۔ ارشد ندیم نے ملک کا نام روشن کیا دنیا بھر میں، اس کو جس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، جو اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، حکومت جس درجے پر اعزاز کی نسبت اسے جو مقام دیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے، وہ بہت خوش آئندہ ہے۔ اس قدر خوش آئندہ ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے۔ ہمارے ہر بچے کو، ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو، ہر جوان کو، ہر فرد کو، اور کوئی قومی کارنامہ سر انجام دیتا ہے، اسے اسی سلسلے کے اعزاز کے لیے اس کو آگے رکھنا چاہیے، اور بغیر کسی سیاسی یعنی لگاؤ کے، آپ کوئی کسی جماعت سے لگاؤ، کسی جماعت، ہر بندے کا لگاؤ تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کسی نہ کسی جماعت تعلق ہوتا ہے، اسے قطع نظر بطور پاکستانی اسے اس اعزاز کا مستحق گردانا جانا چاہیے، اور اس کو، اس کی کوششوں کو، اس کی محنت کو، اس کو ہر جگہ پر تسلیم کرنا چاہیے، اسی سطح کی تسلیم کرنا چاہیے جس سطح کا اس نے کام سر انجام دیا۔ میں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کا، حکومت سندھ، دوسری حکومت، پوری سب حکومتوں کو بہت مشکور ہوں کہ ارشد ندیم صاحب کو وہ اس کا مقام دیا جا رہا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ میں نے جو حدیث حریت پر
کام کیا. پہلے میں نے کوئی 4-5 پروگرام کیے. اس کا لب لباب یہی بات نکلتی تھی کہ ہمیں اس قسم کے کام کرنے والوں کو نوازا جانا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہے, بڑا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ حکومت پنجاب کو, مرکزی حکومت کو توفیق دی کہ وہ ارشد ندیم صاحب کو پذیرائی کرے. ہماری دوسری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی, ان کو بھی اشتیاق پیدا ہو, وہ بھی شوق پکڑیں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مثبت طریقہ کار اختیار کریں, مثبت کریں. یہ اچھی بات ہے کہ ارشد ندیم صاحب کو اسٹیٹ پروٹوکول میں وزیر اعظم ہاؤس لے جایا گیا, اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا. یہ بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. اس کے ساتھ ایک افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ان کا لباس بھی اگر قومی لباس ہوتا ہے, شلوار قمیض کے ساتھ باسکٹ ہوتی ہے, شیروانی ہوتی, تو یہ مناسب تھا. ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں تو ہمیں مکمل آزادی چاہیے, ہمیں آدھی آزادی نہیں چاہیے. اس کا خیال نہیں کرتے. نہ جانے کیوں ہماری قوم غیروں کے اغیار کی تہذیب ان کی تمدن کو ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں, جبکہ سب قومیں دوسروں کے اغیار کی تہذیب تمدن سے جان چھڑا چکی ہیں. بے شمار مسائلوں کی ایک مثال تھوڑی ہے. تو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے ہماری حکومت کو بھی, ہمارے قوم کو بھی, ہمارے جو صاحبان اقتدار ان کو بھی, کہ اپنے لباس کو زیادہ سے زیادہ اس کو اپنانا چاہیے, نہ کہ غیر کے لباس کو. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شجر کاری بھی پروگرام کیا. شجر کاری بھی بہت ہی اہم ضرورت ہے. یوم آزادی کی نسبت یا یوم حرمت کی نسبت سب سے بہتر تحفہ جو ہم دے سکتے ہیں اپنی قوم کو, وہ شجر کاری ہے. ہر بندہ اگر ایک پودا لگائے اور ایک پودے کی نگرانی کرے تو کروڑوں پودے ملک میں لگ سکتے ہیں. یہ بھی ضرورت ہے ہمارے لیے, ہمارے آنے والی نسل کے لیے, آنے والے ماحول کے لیے, اور اپنے ملک کی فلاح کے لیے, اور ملک کی خوشحالی کے لیے شجر کاری کی بھی ضرورت ہے. شجر کاری کی طرف بھی مکمل دھیان کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ملک و قوم کی سے خدمت کر سکیں, ملک و قوم کو اپنے سیاسی اختلافات کو ذاتی اختلافات نہ بنائیں. یہ جمہوری اقتدار کے مطابق سارا کام کیا جائے, اور اپنے جھگڑے فساد کو یعنی سیاسی لگاؤ کو ذاتیات میں تبدیل نہ کیا جائے, بلکہ بہم صبر و سکون سے ایک دوسرے کا بخوف سمجھا جائے, برداشت کیا جائے, اور ایسا کام کیا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.